آج ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات پہلے عشرے کا آخری دن آ چکا ہے۔ آج ماہ رمضان کے پہلے عشرے کے آخری دن کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو شخص بھی آج یا رحمان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ عمل کر لیتا ہے، اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جو شخص اپنا نصیب کھلوانا چاہتا ہے، جو رب کی بارگاہ سے پورا سال غیب کے خزانوں سے مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی بڑی سے بڑی حاجت رب کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری دن اس عمل کو لازمی طور پر کر لے۔ آج یہ عمل آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور اس کا آج آخری دن ہے۔ جو رب کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو رب کی بارگاہ سے برکتیں لینا چاہتا ہے، جو اپنے نصیب کو کامیابیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو اپنے رکے ہوئے کاموں کو رب کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے آج کے دن یہ عمل لازمی کر لے۔ کیونکہ دیکھیں، لفظ رحمان یہ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے۔ جو شخص رب کی اس رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آج کے عمل رحمان والا لازمی کر لے، کیونکہ یہ اس عشرے کا سب سے بڑا طاقتور ترین عمل ہے۔ جو شخص بھی صرف ایک بار اس عمل کو کر لیتا ہے، وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج یہ عمل ہم سب کر رہے ہیں اور آپ دوست احباب بھی ضرور کریں۔ اپنے تمام دوست احباب تک بھی اس عمل کو لازمی پہنچائیں، کیونکہ جو شخص بھی صرف ایک بار اس عمل کو کرتا ہے، پورا سال اس بندے کو رب کے غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملتا رہتا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ مبارک جمعرات اور یہ دوسری جمعرات ہے، اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ آج بندوں سے خود فرماتا ہے، آج جو بندہ مجھ سے جو مانگے گا اس کے مقدر میں کر دیا جائے گا۔ تو یہ عمل پڑھنے کے بعد رب کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتے ہی انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جس تصور کا ارادہ کر کے جس کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل پڑھنا شروع کرتا ہے، ادھر سے عمل شروع ہوتا ہے، ادھر سے اس کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں یہ عمل شروع کریں گے، ادھر سے آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی، اپنے کام کی، چاہے آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے اور میں اپنا سارا قرضہ ادا کر لوں، تو انشاءاللہ اس عمل سے غیب سے پیسوں کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنا نیا گھر لینا چاہتا ہے، وہ اپنے نئے گھر کا تصور کر لے۔ جو شخص مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مال و دولت کا تصور کر لے۔ جو شخص جس چیز کا ارادہ رکھتا ہے، گاڑی، بنگلہ یا اس کے علاوہ جو بھی دکھ ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کا تصور کر کے آپ اس عمل کو شروع کر لیں۔ ادھر سے عمل شروع کریں گے، ادھر سے آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا، اور ادھر یہ مکمل ختم ہوگا، ادھر آپ کی ہر پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بندہ ایک نیکی کرے تو اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس بندے کا ثواب بڑھا کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر رب کی بارگاہ سے ایک مانگیں گے تو رب 700 گنا عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کا نصیب کھول دیتا ہے، اس کے سارے گردش ایام ختم ہو جاتے ہیں، زندگی سے ساری نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اور زندگی سے ساری ایسی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو، آج وہی خاص عمل صرف آج کے دن کا خاص عمل ہے، کیونکہ یہ رحمت برا عشرہ ہے اور یہ رحمت والا ہی عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص پورا عشرہ رب کی رحمت حاصل نہیں کر سکا اور رب کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں، اپنی حاجت کو پورا نہیں کروا سکا، آج اب اس کے پاس آخری موقع ہے کہ رب کی رحمت کو حاصل کر لے، کیونکہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس ذکر کے حیران کر دینے والے اثر انگیز فوائد ہیں، اور فوری طور پر اس عمل سے آپ کو وہ مشکلات حل ہوتی ہیں، وہ مصیبتیں ختم ہوتی ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نیز کے بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے بھی اگر پڑھ لیا جائے یا خطرناک امور میں بھی اس کا ذکر کر لیا جائے تو فوری طور پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور کوئی بھی شخص
اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو دوستو یہ یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ عمل صرف آج کے دن ایک مرتبہ کر کے دیکھیں رب کی رحمت، یہ لفظ رحمان رحمت سے بنا ہے۔ تو اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی کہ بلا مذہب کی قید، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، ہر ایک پر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب کے گھر، نیک ہو بد ہو، سب کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے، لیکن ایک رحمت رب کی خاص بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رب رحمت نازل کرتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آج اللہ تعالیٰ کو اس کی اس صفت کے ساتھ جو بندہ بھی پکارے گا، رب اس کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے گا، کیونکہ آج اس کی رحمت جوش میں ہے۔ آج جو شخص بھی رحمت کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، اب وہ رحمت کے دروازے رزق کے دروازے بھی ہیں، وہ رحمت کے دروازے جنت کے دروازے بھی ہیں، وہ رحمت کے دروازے خوشحالیوں کے دروازے بھی ہیں، وہ رحمت کے دروازے تو ایسے دروازے ہیں جس سے انسان کو ہر چیز ملتی ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، تصور کرتا ہے، آج وہ ہر ایک چیز مل جاتی ہے۔ دوستو آج کے دن کا یہ خاص عمل آج کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں اس عمل کی پہلے بتا دی جاتی ہیں، کچھ درمیان میں ہوتی ہیں، کچھ آخر میں ہوتی ہیں۔ جو بندہ آج اس وظیفے سے محروم رہ گیا، پھر وہ سمجھ لے اپنے مقدر اپنے نصیب کو نہیں کھول سکا۔ دوستو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا جو شخص آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آج حاصل کر لے گا، کیونکہ آج رب کی رحمت کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تو آج رب کی رحمت حاصل کر لیں، قدم قدم پر آج رب کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے، آج ہر سانس پر رب کی رحمت ملے گی۔ جب آپ یہ تسبیح شروع کریں گے تو اسی وقت رب کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے، ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کسی شخص کا کوئی بھی کسی بھی جگہ دل کی کوئی بھی حاجت ہو یا کسی کو کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا ہو، اس کے دل کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، اس کو چاہیے آج پاکیزہ جگہ پر، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ اس عمل کا ورد شروع کر دے۔ جو یا رحمانو کا لفظ میں بتا رہا ہوں، یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی رب نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستو آج ہم نے رب کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ بسم اللہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اور یہ بسم اللہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قدرت خدا کا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے رب بندوں پر وہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا بھی اتنا ہی زیادہ فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو آج میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس عمل کو جو کرتے وقت پاک صاف جگہ کا ہونا ضروری ہے، آپ کا لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور قبلہ کی جانب منہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چند ایک شرائط ہیں، ان پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان شرائط کے بغیر آپ کو اس عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، تاکہ آج کے اس قیمتی عمل سے آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو یا رحمانو اس عمل کو آپ نے سب سے پہلے آپ نے لفظ یا رحمانو پڑھنا ہے، یا رحمانو کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ بہتر اسباب آج ہی پیدا ہو جائیں گے۔ رب کے اصول رحمت کے لیے اس عمل کو آج آپ نے کر لینا ہے، اور یہ بڑا ہی مجرب ترین ہے، بے شمار بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے فائدہ حاصل کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ کی رحمت نشاور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس کو آپ نے آج صرف
روزانہ کی بنیاد پر نہیں میں کہہ رہا، صرف آج کے دن کا خاص عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ بندے کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر دکھ حل ہو جاتا ہے، ہر مصیبت حل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل درپیش ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی آڑ، برا وقت آ چکا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ بھی جائے تو اس عمل کی برکت سے اب ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو جائے گی، اور بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، پڑھائی سے بھاگنے والے بچوں کا دل لگ جاتا ہے، امتحان میں کامیابیاں مل جاتی ہیں، اور جو شخص جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج آپ نے صرف اور صرف اس اسم پاک کو، جو یا رحمانو کا اسم پاک ہے، اور یا رحمانو کی جو تعداد ہے، یعنی کہ حروف اعداد کے اعتبار سے جو اس کی تعداد ہے، آج آپ نے صرف اس کے مطابق اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ملیں گے آپ کو۔ یہ اس میں جمالی ہے، جمال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص آج رب کو اس صفت سے یاد کرے گا، انشاءاللہ اس بندے کا مقدر سنور جائے گا۔ یا تو آپ نے آج ان اسماء کو اپنے نام کی تعداد کے مطابق پڑھ لینا ہے، یا پھر ان حروف کی تعداد کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ ان حروف کی تعداد 298 ہے، تو آج آپ نے یہ اسم پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ اتارنے کا ارادہ ہے، تو آپ نے اس کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کی تعداد کے مطابق اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، اپنے پاس سے نہ اضافہ کرنا ہے نہ ہی کمی کرنی ہے، بس یہ اتنی چند ایک شرائط ہیں۔ اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور لیکن میں آپ کو اس کا وہ بہترین عمل دے رہا ہوں جو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج آپ کو بتائیں گے، لیکن جو عمل میں بتا دوں گا اس کے بعد کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت رہتی نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اس اسم پاک کے اعداد کے اعتبار سے، حروف تہجی کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ شخصوں کو اپنے نام کے اعداد آتے ہیں تو آپ اس کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ لیں، اگر نہیں آتے تو جو اعداد میں نے بتائے ہیں یہ اسم پاک کے اعداد ہیں، تو آپ اس کے مطابق اس کو پڑھ لیں۔ اتنی تعداد میں آج آپ نے اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر کام کے بہتر اسباب پیدا ہوں گے۔ آپ نے جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اتحیات جو ہم نماز کے اندر بیٹھتے ہیں، اسی ترتیب کے مطابق بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی طور پر پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی لفظ رحمان موجود ہے، رب کی رحمت کا ذکر موجود ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ بے شک یعنی کہ بسم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ آج رب کی رحمت برسے گی، آج وہ آپ پر رحم فرما دے گا، آج اس کی کرم نوازی ہو جائے گی۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ ہم کھانے کے وقت بھی حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام شروع کرو، جب بھی نیک کام کو شروع کیا جائے تو اس کے ابتدا میں بسم اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ جو اس کام کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا جاتا وہ بے برکتہ ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، یہ باعث برکت ہے، اور بسم اللہ شریف نہ پڑھنے سے بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی۔ جب کھانا کھائیں تو ابتدا بسم اللہ سے کریں، پانی پئیں تو بسم اللہ سے کریں۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے شیطان پر حرام ہو جاتا ہے، وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جو آپ کو وظائف کے اندر وسوسے آتے ہیں، جو آپ کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی دل ادھر کبھی ادھر، کبھی رجحان ادھر کبھی رجحان ادھر، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر آج آپ اس عمل کو بسم اللہ سے شروع کر کے آپ پڑھیں گے۔ تو درود بسم اللہ کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اول آخر، اور اس تعداد کے مطابق یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اور یہاں تک بات نہیں ختم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد دوستو اب آپ نے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکین نے قید کر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس لا حول ولا قوت کی طاقت کتنی ہے، اور اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ اگر کوئی بندہ جیل کے اندر بھی ہو، قید کے اندر بھی ہو، تو رب غیب سے ہی اس کے لیے راستے کا اہتمام فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ وہاں سے اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔
بشرطے کہ آج آپ کا کوئی جائز مقصد ہو جو صدیوں سے پورا نہیں ہو رہا، تو پھر ایک مرتبہ اس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو آزما کے دیکھیں۔ یہ عمل تو آزمانے کے طور پر بھی کیا جائے تو ہر کام فوراً غیب سے ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی جابر ظالم آپ کے سامنے آ رہا ہو اور آپ اس کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دیں تو انشاءاللہ اس ظالم کا منہ بند ہو جائے گا، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کتا سامنے سے آ جائے تو یہ بندہ پڑھ دے تو کتا بھی رخ بدل لیتا ہے۔ تو جو بندہ پڑھتا ہے مصیبتیں اپنا راستہ چینج کر لیتی ہیں، دکھ اس بندے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور مصیبتیں، پریشانیاں، غم اس بندے سے دور بھاگ جاتے ہیں جو بندہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیتا ہے۔ تو دوستو، جب وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے بیٹوں کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی ہے، اب اندازہ لگائیے آج ہر شخص فاقہ کشی کا شکار ہے، پریشان حالی کا شکار ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لا حول ولا قوت یہ کہاں سے عمل ملا ہے؟ میری اجازت بجا، لیکن یہ فرمان مصطفیٰ سے مل رہا ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے اور ایسا عمل ہے آج کے دن کا کہ جو بندہ آج کر لیتا ہے، یقین جانے پھر ساری زندگی اس کے غم قریب نہیں آتے، دکھ قریب نہیں آتے، پریشانیاں قریب نہیں آتی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ بندے کو جس وقت چاہے، جیسا چاہے، جس حال میں چاہے وہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہم اس کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کر لیں، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس نے تو ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جو اس کی رحمت میں آ جاتا ہے وہ بندہ ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ رب کی رحمت کو حاصل کریں، برکات کو حاصل کریں۔ جس کی ساتھ اللہ کی رحمت ہو، دنیا کا کوئی شخص اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج رب کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ آج رب کی رحمت مانگتے ہی انشاءاللہ آپ کا مقدر کھل جائے گا۔ تو دوستو، آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہوگا جو یا رحمانو میں نے پہلے بتایا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ گھر میں بھی فاقہ ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک، یعنی کہ دونوں ہاتھ بروا کے برابر گلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کرو۔ اب یہ الفاظ کتنے آپ نے پڑھنے، یہاں پر بھی بہت سے لوگ مغالطہ کر جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کچھ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ آج آپ گھر والے سارے اس عمل کو کر لیں یا کوئی ایک شخص کر لیں، اگر گھر والے سارے کر لیں گے تو سب کا نصیب بدل جائے گا، ورنہ ایک بندہ بھی کر لیتا ہے تو اس بندے کی بھی ہر حاجت، اور اس بندے کے گھر والے بھی کبھی بھوکے اور پیاسے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اتنی ہے، صرف ایک بندہ کرے تو سب کا مقدر بدل جاتا ہے، سب کی قسمت سنور جاتی ہے، سب کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آج رب کی رحمت مانگ لیں، اس کی رحمت جوش میں ہے۔ آج آپ ہوش کر لیں اور ہوش کرتے ہوئے اس کی رحمت کو مانگ لیں۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں اس کی فضیلت اور اس کے باقی چیزیں، تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، بس میں آپ کو مختصر انداز میں عمل بتا رہا ہوں تاکہ آج آپ دوستوں کی بھی بات بن جائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی خیر کا طلبگار، تمام اس کو خیر عطا کر دی جائے، ہے کوئی خوشی کا طلبگار، اس کو خوشیاں عطا کر دی جائیں، ہے کوئی برائی کے چاہنے والے سے رک جانے والا، یعنی کہ برائیوں کو چھوڑنے والا اور اس سے باز آنے والا اور عبرت حاصل کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کو ہم بخش دیں۔ تو جو بندہ رب کی بارگاہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کو تو توبہ قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہر روز ندا کی جاتی ہے۔ تو جو شخص اس ندا کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس ندا میں اپنا ہاتھ بلند کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ سے مانگ لیتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، رب پھر اس کے ہر سوال کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب خود فرماتا ہے جو شخص آج دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول کیا جائے گا۔ کوئی سوالی ہے جو اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے،
اور عید کے روز اتنے ہی لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے تمام رمضان میں اس نے آزاد فرمائے۔ تو دوستو یہ وہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس کی ہم سب برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی تک بھی محروم ہیں۔ آج میں ان کو ایک دعوت دے رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج فائدہ اٹھا لیں۔ آج وقت ہے، اس عمل کو کر کے اپنی زندگی کی بہاریں حاصل کر لیں، اپنی زندگی کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اس عمل کی برکت سے آج ضرور مل جائے گا۔ اور افطاری اور سحری کے وقت اور جمعۃ المبارک کی خاص ایک ہماری دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی کام نہ کوئی بات نہ بنتی ہو، سارے راستے بندے کے بند ہو جائیں، تو ان راستوں کو کھولنے کے لیے دعا بہترین عبادت ہے۔ بس آج آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد دعا اس طرح کر لینی ہے جس طرح میں بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ پھر رب کی رحمتیں، آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ جو شخص آج یہ عمل کرے گا اس کا ہر مقصد، ہر دعا رب کی بارگاہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اب رحمت بھرا عشرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ سے دوسرا عشرہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہمیں سارے عشرے نصیب ہوں اور بار بار زندگی میں نصیب ہوں اور صحت و تندرستی میں نصیب ہوں۔ آج جو شخص بیمار ہے، تنگ دست حال ہے، پریشان حال ہے، آج آپ اس کے لیے عمل کریں تو رب اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ دیکھیں امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان المبارک سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو دوستو اسی لیے آج رب کی بارگاہ سے اس محبوب مہینے کے اندر جو مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کو چیز محبوب ہے، آپ کو گھر محبوب ہے، آپ کو مال و دولت محبوب ہے، عزت شہرت محبوب ہے، جس چیز کی آپ کی حاجت ہے، خواہش ہے، ارادہ ہے، بشرطہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے مانگ لیں۔ بس مانگتے ہی جائیے گا، پھر سب کچھ آپ کے مقدر میں کر دیا جائے گا، آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو پھر جب اس کی ماں نے اور اس لڑکے نے اس عمل کو شروع کیا، اس کے باپ نے شروع کیا، تو اپنے ہی گھر میں انہوں نے اس عمل کو شروع کیا۔ عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ ہی وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آیا۔ ان دونوں کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر دی اور بتایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، جو کچھ ان کو مرضی کرو وہ اپنے پاس رکھو، یا ان پر جیسے تم سواری کرنا چاہتے ہو، جیسے ان کا استعمال کرنا چاہتے ہو، یہ اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، آپ وہ رکھ لو۔ اب ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو آپ کو بھی وہاں سے رزق ملے گا جہاں آپ کو بھی وہم و گمان نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کو کوئی پتہ تھا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھائیں، انشاءاللہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اس کی وجہ سے بڑی مصیبت بھی ہوا بن جاتی ہے، ہوا کی طرح دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی جانب سے نجات کے راستے مل جاتے ہیں۔ اگر مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی جائے اور مخلوق سے کچھ نہ بھی مانگو تو تمہارا رب تمہاری ساری مرادیں اپنے غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج کے دن آپ نے ابھی جس وقت بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوہ بن جائیں گے، آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس دعا کے اندر بھی شامل ہوں، جو دعا ہماری ہوگی اس کے اندر اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ لا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے پھر اس کو سن لیں، اس تسبیح کو سن لیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ تو آپ نے اس کو پہلے یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ اتنے سے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے آج پڑھنا ہے۔ تو دوستو آگے اینڈ والا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنا آپ کو بتایا ہے اتنا ہی اس عمل کو کریے گا۔ آج آپ اس کو صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، جس وقت چاہیں اس کو پڑھ لیں، اور اس کی تعداد آپ نے آج کے دن کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 101 بار آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا حیران کن فوائد ہوں گے۔ لیکن جتنے الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، اتنے ہی پڑھنے ہیں، کمی پیشی نہیں کرنی۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لینا، انشاءاللہ میں لکھ کر بھی آپ کو یہ الفاظ کمنٹ کر دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے رب کی رحمتوں کا آج آپ کے لیے نزول ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔